اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 257۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ سے دوستی پر مشتمل ہے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کفر، جہالت اور نافرمانیوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور علم کی روشنی میں پہنچا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ قبر کے اور حشر کے اندھیروں سے بھی محفوظ رہ کر جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ان تمام دوستوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ نوٹ کریں گے کہ قرآن میں نور ہمیشہ واحد آتا ہے، یعنی قرآن پاک میں انوار کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ نور ایک حقیقت واحدہ ہے، جبکہ ظلمات ہمیشہ جمع میں آتا ہے، اس لیے کہ تاریکی کے شیڈز مختلف ہوتے ہیں، ایک بہت گہری تاریکی ہوتی ہے، پھر اس سے ذرا کم، پھر اس سے کم تر، جیسے کفر، شرک، مادہ پرستی، لا دینیت، جہالت، گمراہی، یہ سب تاریکیاں ہیں۔ تو ان تمام تاریکیوں سے، ان اندھیروں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنانے والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اخلاص پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھٹکیں، خود کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دے دیں اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں۔ پھر فرمایا، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ طاغوت سے مراد ہر وہ سرکش قوت ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آ جائے، اس سے مراد شیاطین ہیں۔ تو کفر کرنے والوں کے دوست شیاطین ہوتے ہیں، اور وہ ان کو روشنیوں سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر، جہالت، گمراہی اور شرک کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کو اگر نور کی تھوڑی بہت رمق کہیں ملتی بھی ہے تو شیاطین انہیں اس سے محروم کر کے تاریکیوں کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں دو لوگوں کا موازنہ کیا گیا ہے، ایک وہ ہیں جو اللہ کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور ایک وہ جو باطل معبودوں کو یعنی شیاطین کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ کو دوست بنانے والے صراط مستقیم پر چلتے رہتے ہیں، ایمان کے راستے پہ چلتے رہتے ہیں، نیکیوں پر نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تاریکیوں اور گمراہیوں سے بچا کر صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھتے ہیں، جبکہ شیاطین سے دوستی کرنے والوں کو شیاطین ایمان کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر، جہنم کے راستے پر چلاتے ہیں۔ اور شیاطین کو دوست بنانے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
یعنی ایسے اہل ظلمات جن کے دلوں میں حق کا نور باقی نہ رہا ہو، ان کے لیے وہ گھر ہوگا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی جہنم، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما کر ایمان اور اخلاص کے ساتھ صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔